السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور امتحان بھی اچھا چل رہا ہوگا۔ آج ہم بہار بورڈ انٹر اردو 100 مارکس کا چوتھا ماڈل پیپر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے تمام ماڈل پیپر نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں جا کر تمام ویڈیوز کے جو سیریز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چاروں ماڈل پیپر دیکھ لیا تو امید ہے کہ آپ 90% پلس مارکس ضرور لائیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا ماڈل پیپر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا سیکشن یہ ہے، یہ درج ذیل معروضی سوالات میں سے صرف 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے، یعنی کہ کوئی بھی 50 سوال اس میں سے 100 میں سے جو آپ کو صحیح لگتا ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو، جس کا جواب آپ کو یاد ہو، اس کو آپ حل کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 2، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام کیا ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد ہے۔ کون ہے؟ نذیر احمد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام۔ سوال نمبر 3، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں میاں دانی تھے۔ کون تھے؟ میاں دانی۔ سوال نمبر 4، سپارۂ دل کس کی تصنیف ہے؟ تو سپارۂ دل خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 5، سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ تو سید سلیمان ندوی کو سنسکرت میں مہارت حاصل نہیں تھی، باقی تینوں زبان عربی، فارسی اور اردو میں مہارت حاصل تھی۔ سوال نمبر 6، انشائیہ کیا ہے؟ سوال نمبر 6، انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے؟ تو انشائیہ کیا ہے؟ اس سبق کے لکھنے والے ہیں وزیر آغا، یعنی انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ وزیر آغا ہیں۔ سوال نمبر 7، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں، یعنی کہ صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ، عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ اور نہار کہتے ہیں جو صبح میں جو خالی پیٹ کھایا جاتا ہے اس کو نہار کہتے ہیں۔ اور افطار کہتے ہیں کس کو؟ جو شام میں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جو کھایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ افطار کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ افطار کہتے ہیں۔ تو عربی میں ناشتہ کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، وزیر آغا کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو وزیر آغا کا تعلق ہندوستان سے۔ کس سے ہے؟ ہندوستان سے ہے۔ سوال نمبر 9، ناخدا کے معنی ہوتے ہیں؟ ناخدا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ملاح، یعنی کشتی چلانے والا جو ہوتا ہے، جو دریا میں کشتی چلاتا ہے یا کہیں بھی کشتی جو چلاتا ہے اسی کو ناخدا کہتے ہیں اور اسی کو ملاح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، اس مصرے میں ولی کیا ہے؟ اس میں ولی کیا؟ تخلص ہے۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے نظم اور غزل کے آخری مصرے میں جو قلمی نام لکھتا ہے اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ خطاب وہ نام جو بادشاہ یا نواب یا کسی حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں، جیسے بھارت رتن، نوبل انعام وغیرہ۔ چلیے سوال نمبر 11،
پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اس مصرعے میں پہاڑ کاٹنے والے سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس میں پہاڑ کاٹنے والے سے فرہاد کی طرف اشارہ ہے۔ فرہاد جو ہے یہ عاشق تھا کس کا؟ شیری کا، یعنی یہ لیلا مجنو دونوں ہیں یہ، یعنی مجنو یہ فرہاد اور لیلا یہ شیری، یعنی یہ عاشق ہے اور یہ معشوق ہے۔ فرہاد عاشق اور شیری معشوق۔ اسی طرح یہ جو ہے لیلا مجنو یہ دونوں ہیں، لیلا معشوق ہے اور مجنو عاشق ہے، یعنی لیلا مجنو کی جوڑی اور شیری اور فرہاد کی جوڑی دنیا میں عشق کے لیے مشہور ہے۔ سوال نمبر 12، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو اس میں شعر مذکر ہے، باقی رحمت، قیامت اور نعمت یہ سب مؤنث ہے۔ شعر مذکر ہے 12 کا بی۔ سوال نمبر 13، ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ تو ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے۔ کس کی اصطلاح ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے۔ سوال نمبر 14، اسکول کیا ہے؟ تو اسکول اسم ظرف ہے۔ کیا ہے اسکول؟ اسکول اسم ظرف ہے۔ سوال نمبر 15، باغ و بہار کس فارسی قصے کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار قصہ چہار درویش کا، فارسی میں قصہ چہار درویش ہے، اس کا اردو ترجمہ کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار، یعنی 15 کا صحیح جواب یہ ہوگا۔ سوال نمبر 16، بشن سنگھ کا کردار کس افسانے میں ہے؟ تو بشن سنگھ کا کردار ٹوبا ٹیک سنگھ افسانے میں ہے۔ سوال نمبر 17، جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو جیلانی بانو کی پیدائش بدایوں میں ہوئی تھی، یو پی بدایوں میں جیلانی بانو کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 18، نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ تو نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ یہ نظم ہے۔ کیا ہے؟ نظم ہے، گفتگو نظم ہے، آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 19، ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ تو ایوان غزل جیلانی بانو کا ناول ہے۔ سوال نمبر 20، امو کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ تو امو پرامس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ سوال نمبر 21، سقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو سقا کا معنی ہوتا ہے پلانے والا۔ پلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سقا کہتے ہیں، یعنی پانی، شراب، شربت جو بھی ہو، پلانے والے کو سقا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 22، غبار خاطر میں کیا ہے؟ تو غبار خاطر میں خطوط ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ غبار خاطر ہے، 22 کا صحیح جواب بی۔ سوال نمبر 23، غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ تو غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں غبار خاطر کے مصنف۔ سوال نمبر 24، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا قلمی نام جہاں لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 25، درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ باغیچہ ہے۔ کون ہے؟ باغیچہ ہے۔ سوال نمبر 26، درج ذیل میں اسم نکرہ یعنی اسم عام کون ہے؟ تو اسم عام کون ہے؟ ندی اسم عام ہے، گنگا، جمنا اور گنڈک یہ خاص ندی کا نام ہے، لیکن ندی کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، عام ہے یہ، تو اس میں نکرہ ہے یعنی اسم عام ہے۔ سوال نمبر 27، بادشاہ، حکومت یا عمرا کی طرف سے جو اعزازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو وہ خطاب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ خطاب کہلاتا ہے۔ جو بادشاہ، حکومت یا عمرا کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے جو نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں۔ لقب، پیار سے دیا گیا نام کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ اور تخلص، جو شاعر اپنے شعر، نظم اور غزل کے آخری شعر میں مقطع میں بیان کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور کنیت، وہ نام جو ماں باپ اور بیٹا بیٹی کے نام کے ساتھ، رشتے کے ساتھ جوڑ کر کے جو نام رکھا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28، ان میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو ان میں چمن یہ مذکر ہے، الجھن، جوگن اور ڈائن یہ مؤنث ہے، چمن مذکر ہے۔ سوال نمبر 29، زہرانہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو زہرانہ کا لفظ دوپہر کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ دوپہر کے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور رات کے کھانے کے لیے عشائیہ، صبح کے ناشتے کے لیے فطور استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 30، ناک میں دم کرنا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پریشان کرنا۔ کیا ہوتا ہے ناک میں دم کرنا کا مطلب؟ پریشان کرنا۔ یہ محاورہ ہے، اور محاورہ کا پہچان کیا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، نون الف زبر نا، ناک میں دم کرنا۔
سوال نمبر 31، نشان اوقاف میں سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر ٹھہراؤ۔ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر ٹھہراؤ۔ سوال نمبر 32، جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں۔ یہ 32 نمبر سوال اکثر ہر سال آتا ہی آتا ہے لگ بھگ، تو یہ دھیان سے، جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33، کون سا جملہ درست ہے؟ اس میں ہم ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ ساتھ سے لکھا ہے، صحیح نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز جیم سے ہے، تماج لکھا ہوا ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ وہ شوقین ہے، چھوٹی کا سین سے ہے اور چھوٹے کاف ہے، نہیں ہوگا۔ تم کرکٹ کھیلتے ہو، یہ صحیح ہے۔ 34 نمبر سوال، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو جان گلکرسٹ کے فرمائش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی، اور کس کتاب سے ترجمہ کیا؟ تو یہ قصہ چہار درویش سے ترجمہ کیا ہے۔ فارسی میں کتاب تھی قصہ چہار درویش، اس کا اردو میں ترجمہ کیا باغ و بہار کے نام سے۔ کس نے کیا؟ میر امن دہلوی نے کیا تھا۔ سوال نمبر 35، ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ یوجینو مونتالے کی نظم ہے۔ کس کی؟ یوجینو مونتالے کی نظم ہے، ہم نہیں جانتے۔ سوال نمبر 36، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ مصرع مکمل کیجئے۔ تو تیرے در پر میں نے پہلے ہی بول دیا، ڈی یعنی آپشن ڈی جواب ہے۔ در پر، پیر پر، سر پر، گھر پر نہیں، در پر، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں۔ سوال نمبر 37، ابراہیم سقا کس کا افسانہ ہے؟ ابراہیم سقا کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ سلام بن رزاق کا افسانہ ہے۔ ابراہیم سقا کس کا افسانہ ہے؟ سلام بن رزاق کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 38، نشتر یاس کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ نشتر یاس یگانہ چنگیزی کا شعری مجموعہ۔ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 39، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ تو گھبرانا کا حاصل مصدر ہوگا گھبراہٹ۔ کیا ہوگا گھبرانا کا حاصل مصدر؟ گھبراہٹ۔ سوال نمبر 40، روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ تو روشن کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، صفت ہے۔ کیا ہے روشن کمرہ میں؟ روشن کیا ہے؟ صفت ہے، اور کمرہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور روشن یہ صفت ہے، یعنی کمرے کی صفت جو بیان کی جا رہی ہے، اسی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ روشن ہے، اجالا ہے۔ سوال نمبر 41، زید آم کھاتا ہے، اس جملہ میں کھاتا ہے کیا ہے؟ تو اس جملہ میں کھاتا ہے فعل ہے، اور زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ آم کیا ہے؟ مفعول ہے، اور کھاتا ہے یہ فعل ہے۔ سوال نمبر 42، کل میں مشاعرہ میں جاؤں گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ زمانہ مستقبل سے، آنے والے زمانے میں میں مشاعرے میں جاؤں گا، تو یہ مستقبل ہے۔ اور ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ کہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کی تمنا ظاہر کی جائے، خواہش ظاہر کی جائے، اسے تمنائی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43، نشیب کی ضد کیا ہوگی؟ تو نشیب کی ضد ہوگی فراز۔ نشیب و فراز بولتے ہیں، یہ اس کی ضد ہے جس کا معنی ہوتا ہے اوبڑ کھابڑ، یعنی اوپر نیچے۔ سوال نمبر 44، باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو باغ و بہار میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ کس ملک سے تھا؟ ہندوستان سے۔ سوال نمبر 45، نظم کھیتی کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو نظم کھیتی عمیق حنفی کی تخلیق ہے۔ کس کی؟ عمیق حنفی کی تخلیق ہے، یعنی عمیق حنفی کی یہ نظم ہے کھیتی۔ سوال نمبر 46، سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ تو سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ دسنا میں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ دسنا میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 47، شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ تو شکست زندہ کا خواب جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ کس کی نظم ہے؟ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ سوال نمبر 48، درج ذیل میں کون سی نظم اکبر الہ آبادی کی ہے؟ تو اس میں کون سی نظم ہے؟ برق کلیسا، یہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ سوال نمبر 49، خبر کی جمع کیا ہوگی؟ تو خبر کی جمع ہوگی اخبار۔ خبروں بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن اگر اخبار نہ ہو
تب خبروں پہ نشان لگائیں گے، لیکن اگر اخبار ہو تو خبروں پہ نہیں جائیں گے، اخبار صحیح جمع ہوگی۔ سوال نمبر 50، نور کی ضد کیا ہوگی؟ تو نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد ہوگی ظلمت۔ نور کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت۔ سوال نمبر 51، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ تو مکتوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے۔ مکتوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خط ہوتا ہے۔ سوال نمبر 52، کاش تم مجھے پہلے مل جاتے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ماضی تمنائی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کاش تم مل جاتے، کاش میں پڑھ لیتا تو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا توقع کرنے کا تمنا ظاہر کرنا، اسی کو کہتے ہیں ماضی تمنائی۔ سوال نمبر 53، جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ تو جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ جذبہ کی جمع ہوگی جذبات۔ کیا ہوگی جذبہ کی جمع؟ جذبات ہوگی ترجمہ، یہ جمع۔ سوال نمبر 54، ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے؟ تو سجاد حیدر یلدرم یہ ترقی پسند ادیب ہیں، باقی یہ تینوں ترقی پسند ادیب نہیں ہیں۔ سوال نمبر 55، عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو عمیق حنفی کا اصل نام ہے عبدالعزیز حنفی۔ کیا نام ہے؟ عبدالعزیز حنفی۔ سوال نمبر 56، فلک کی جمع کیا ہوگی؟ تو فلک کی جمع ہوگی افلاک۔ فلک کی جمع کیا ہوگی؟ افلاک۔ سوال نمبر 57، درج ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم خاص کون ہے؟ ڈاکٹر امبیڈکر۔ آدمی، شہر اور انسان یہ اسم عام ہے، یعنی اسم نکرہ ہے، اور ڈاکٹر امبیڈکر یہ خاص نام ہے، ان کو کیا بولیں گے؟ اسم معرفہ یعنی اسم خاص۔ سوال نمبر 58، وہ نام جو کسی خوبی یا برائی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ لقب کہلاتا ہے، ابھی پیچھے میں نے بتایا تھا۔ سوال نمبر 59، انشائیہ نگار ... طریقہ کار اختیار کرتا ہے، تو غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ کون سا؟ غیر رسمی۔ انشائیہ نگار غیر رسمی طریقہ کار اختیار، غیر رسمی، یہاں بڑھیں گے اس میں، غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ خوش مزاجی، غمگین، رسمی نہیں، غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ سوال نمبر 60، کالج کی طرف سے باغ و بہار پر میر امن کو کتنے روپے کا انعام ملا؟ تو باغ و بہار لکھنے پر میر امن کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ کتنے روپے کا؟ 500 روپے کا انعام ملا تھا، اور 40 روپے مہینہ ملا کرتا تھا ان کو۔ کہاں؟ باغ و بہار لکھنے کے لیے ان کو 40 روپے مہینے ملا کرتا تھا، اور جو کتاب تیار ہو گئی تو اس کے بعد ان کو لکھنے کے لیے انعام کے طور پہ 500 روپے دیے گئے۔ سوال نمبر 61، فورٹ ولیم کالج کہاں واقع ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں واقع ہے۔ کہاں ہے؟ کلکتہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 62، پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ سوز وطن ہے۔ کون ہے؟ سوز وطن ہے۔ سوال نمبر 63، بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ افسانے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 64، ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ہجرت کا تعلق انشائیہ سے ہے۔ ہجرت کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ہجرت کا تعلق انشائیہ سے ہے۔ سوال نمبر 65، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے۔ مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے۔ سوال نمبر 66، ٹوبا ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ تو ٹوبا ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ کس کا افسانہ ہے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 67، غالب شکن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو غالب شکن یہ گانا چنگیزی کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے غالب شکن؟ یا گانا چنگیزی کو۔ سوال نمبر 68، رجب علی بیگ سرور سے کون سی کتاب منسوب ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور سے فسانہ عجائب منسوب ہے، یعنی سی آپشن صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 69، درج ذیل میں راسخ عظیم آبادی کے استاد شعر کون تھے؟ تو یہ میر تقی میر آپ کے شاعری کے استاد تھے۔ کون؟ کس کے؟ راسخ عظیم آبادی کے۔ سوال نمبر 70، افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ تو اس قصہ میں، اس گاؤں میں، اس کہانی میں، اس افسانے میں جس کا نام ابراہیم سقا ہے، اس میں دھورن گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 71، سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ تو سید عزیز احمد بھولے بسرے گیت افسانے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 72، مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟
تو مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ زلیخا بیگم تھا. کیا نام تھا؟ زلیخا بیگم نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا. سوال نمبر 73. علی سردار جعفری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ تو علی سردار جعفری کی پیدائش ریاست اتر پردیش میں ہوئی، یعنی آپشن صحیح سی ہوگا، صحیح جواب 73 کا. سوال نمبر 74. عمیق حنفی کہاں ملازمت کرتے تھے؟ تو عمیق حنفی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرتے تھے. کہاں؟ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرتے تھے. سوال نمبر 75. اکبر الہ آبادی کہاں مدفون ہے؟ تو اکبر الہ آبادی الہ آباد میں مدفون ہے. کہاں مدفون ہے؟ الہ آباد میں مدفون ہے اکبر الہ آبادی. سوال نمبر 76. متشاعر کا معنی کیا ہے؟ تو متشاعر کا معنی ہے بناوٹی شاعر. متشاعر کا معنی کیا ہے؟ بناوٹی شاعر. سوال نمبر 77. یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ تو یوجینو مونتالے 21ویں صدی کے شاعر ہیں. کس صدی کے شاعر ہیں؟ 21ویں صدی کے شاعر ہیں. سوال نمبر 78. غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا مزار کہاں ہے؟ دہلی میں ہے. کہاں ہے؟ دہلی میں ہے. اور آگرہ میں پیدائش ہوئی تھی. کلکتہ رامپور گئے تھے. کلکتہ رامپور میں بھی رہے ہیں یہ کچھ ٹائم، لیکن دہلی میں وفات ہوئی اور آگرہ میں ان کی پیدائش ہے. یعنی چاروں شہر سے مرزا غالب کا تعلق ہے. سوال نمبر 79. یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ تو یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین ہے. کیا نام ہے یگانہ چنگیزی کا؟ مرزا واجد حسین نام ہے. سوال نمبر 80. خلیل الرحمن کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. کہاں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں خلیل الرحمن اعظمی پروفیسر تھے. سوال نمبر 81. مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ تو اس میں سے کس کو؟ علی سردار جعفری، مجاز لخنوی، فیض احمد فیض، عطا کاکوی. تو عطا کاکوی کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے. انہوں نے قطع تاریخ غم ارشد لکھا ہے. سوال نمبر 82. ایک پھول کا مضمون ہو تو ڈاٹ ڈاٹ سے باندھوں، نارنگ سے، گلرنگ سے، سدرنگ سے، سورنگ سے. صحیح جواب ہے سورنگ سے باندھوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں. سوال نمبر 83. وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی؟ تو وہ پنجاب یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی. سوال نمبر 84. سرور کا پورا نام کیا ہے؟ سرور کا پورا نام رجب علی بیگ ہے. کیا نام ہے؟ رجب علی بیگ سرور. سوال نمبر 85. ذیل میں سے کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی؟ تو اس میں سے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی. سوال نمبر 86. کامل انقلاب کا نعرہ کس نے دیا؟ تو کامل انقلاب کا نعرہ جے پرکاش نارائن نے دیا تھا. کس نے دیا تھا؟ جے پرکاش نارائن نے دیا تھا. سوال نمبر 87. جوش ملیح آبادی آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ تو جوش ملیح آبادی آزادی کے بعد کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے. کہاں چلے گئے تھے؟ پاکستان چلے گئے تھے آزادی کے بعد جوش ملیح آبادی. سوال نمبر 88. ان میں سے کون سی نظم مجاز کی ہے؟ تو ان میں سے آوارہ نظم اسرار الحق مجاز کی ہے. کون؟ کھیتی میرا سفر، شکست زندہ کا خواب. یہ تینوں ان کی آوارہ جو نظم ہے یہ ہے اسرار الحق مجاز کی نظم ہے. سوال نمبر 89. راسخ عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو راسخ عظیم آبادی کا پورا نام شیخ غلام علی ہے. کیا ہے؟ شیخ غلام علی ہے. سوال نمبر 90. درج ذیل شعراء میں قصیدہ نگار کون ہے؟ تو درج ذیل شعراء میں قصیدہ نگار مرزا محمد رفیع سودا ہے. کون ہے؟ مرزا محمد رفیع سودا ہے. کون ہے قصیدہ نگار اس میں؟ مرزا محمد رفیع سودا یہ قصیدہ نگار ہے. باقی یہ تینوں قصیدہ نگار نہیں ہے. کوئی غزل اور کوئی نظم اور کوئی قطع کا شاعر ہے. سوال نمبر 91. کوارنٹین افسانہ میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تو کوارنٹین افسانہ میں پلیگ بیماری کا ذکر ہے. پولیو کا نہیں ہے. کرونا تو ابھی آیا ہے 2019 کووڈ-19 بولتے ہیں اس کو. کرونا نہیں ہے، پولیو نہیں ہے، پلیگ ہے. یعنی کہ آپشن سی اور اے دونوں جواب ہوگا. سوال نمبر 92. ساحر لدھیانوی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو ساحر لدھیانوی کی وفات کہاں ہوئی؟ ممبئی میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ ممبئی میں ہوئی. پیدائش لدھیانہ میں اور وفات ممبئی میں ہوئی. سوال نمبر 93. مولانا نظام الدین پر قطع تاریخ کس موقع پر لکھا گیا؟ تو ان کے مسند نشینی کے موقع پر لکھا گیا. یعنی کہ آپ جب امیر شریعت بنے تھے، ہمارا شریعہ کے امیر شریعت،
اسی موقع سے یہ قطع تاریخ لکھا گیا تھا. مولانا نظام الدین صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. سوال نمبر 94. افسانہ ابراہیم سقا میں کس اسکول کے افسانہ ابراہیم سقا میں اسکول کے انچارج کون ہیں؟ تو اس میں اسکول کے انچارج کا نام عبدالرب ہے. کیا نام ہے؟ عبدالرب، یعنی آپشن سی صحیح جواب ہوگا 94 کا. سوال نمبر 95. خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا عنوان ہے مٹی کا تیل. کیا نام ہے خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا عنوان؟ مٹی کا تیل. سوال نمبر 96. نظم ہم نہیں جانتے کا کس زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے؟ یعنی کس زبان کی نظم ہے یہ اصل میں؟ تو یہ اطالوی زبان کی نظم ہے، یعنی اٹالین جو زبان کی نظم ہے، اٹلی جو زبان ہے اسی اٹالین زبان کی نظم ہے یہ ہم نہیں جانتے، اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے. سوال نمبر 97. شاعر کی جمع کیا ہوگی؟ تو شاعر کی جمع ہوگی شعراء. کیا ہوگی؟ شاعر کی جمع شعراء، اور شعر کی جمع اشعار ہوگا. سوال نمبر 98. مشتق کا معنی کیا ہوگا؟ تو مشتق کا معنی ہوتا ہے نکلا ہوا. مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلا ہوا. کیا معنی ہوتا ہے؟ نکلا ہوا. سوال نمبر 99. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کیا ہے؟ تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کیا ہے؟ یہ کہاوت ہے. کیا ہے یہ؟ کہاوت ہے. ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا ہم نے کہ محاورے کی پہچان جس کے آخر میں نہ آئے، جیسے وہ پیچھے بتایا تھا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اپنا الو سیدھا کرنا، یہ نہ آیا، یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے. اور یہاں یہ کیا ہے؟ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ کیا ہے؟ یہ کہاوت ہے. سوال نمبر 100. انیس مرثیہ گو شاعر ہیں، اس میں لاحقہ کون ہے؟ تو اس میں لاحقہ کیا ہے؟ گو. یعنی مرثیہ کے بعد میں گو لگ رہا ہے. مرثیہ گو کا معنی ہوتا ہے مرثیہ کہنے والا. تو انیس مرثیہ گو شاعر ہے. انیس مرثیہ گو، اس میں کون ہے؟ لاحقہ تو گو. اگر مرثیہ گو مرثیہ رہتا ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن تو وہ سابقہ ہوتا. مرثیہ سے پہلے کچھ لگا ہوتا تو سابقہ ہوتا، مرثیہ کے بعد لگا ہوا یہ تو یہ لاحقہ ہوگا. تو اس طرح سے آج کا یہ 100 سوال پورا ہوا. پھر اگلا جو اس کے بعد کچھ بھی ہوگا ہم اس کو لے کر کے اگلے کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اگر آپ نے ہمارا اس تمام ویڈیو کا سیریز کو نہیں دیکھا ہے جو 4 سیٹ ہیں، تو آپ جا کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ سے اس ویڈیو کو تمام کو دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ اچھا سے اچھا نمبر حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ خود دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. اور اسی طرح میٹرک کا بھی 4 سے 5 سیٹ ہم لے کر کے حاضر ہوں گے، اور آپ کا جو ایگزام ہوگا 9 تاریخ کو، اس پیپر کو میں حل کر کے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.